السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 10 سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مضامین بیان فرمائے۔ خاص طور سے سورہ توبہ آدھی سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں نازل فرمائی، جس میں بڑا سبق ہے، بڑا پیغام ہے۔ غزوہ تبوک ایک جگہ کا نام ہے، تبوک ہم سب جانتے ہیں، مدینے سے بہت دور۔ عیسائی فوج اپنے پورے لاؤ لشکر اور ہتھیار کے ساتھ تبوک میں آ کر ٹھہری ہوئی تھی، اور ان کا ارادہ تھا مدینے پہ حملہ کرنے کا۔ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا ملک تھا روم، وہاں کی فوج آئی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی عیسائیوں کی حکومتیں تھیں یمن وغیرہ میں، ان لوگوں نے بھی اپنی فوج بھیج دی تھی کہ ہم سب مل کے نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ ایک ایسا موقع تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں سو رہا تھا، اچانک کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں سمجھ گیا کہ شاید فوج آ گئی ہے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، اسی لیے شاید بلایا جا رہا ہے۔ لیکن دروازہ کھولا تو دوسری بات تھی۔ تو بتانا یہ ہے کہ صحابہ ذرا سا بھی کوئی آواز تیز ہوتی تو سمجھتے کہ شاید وہ فوج آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو یہاں آنے سے پہلے ہم کو تبوک پہنچنا ہے، لہذا تیاری کرو۔ یہ جو تیاری شروع ہوئی، منافقین کو بہت بھاری پڑی۔ انتہائی گرمی کا موسم، دھوپ اور گرمی اپنے شباب پہ، کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور یہ سفر بہت لمبا جائے گا کیونکہ تبوک بہت دور ہے۔ آنے تک کھجوریں کس لائق رہیں گی، توڑ کے بیچنے کے لائق رہیں گی یا ضائع ہو جائیں گی، نہیں معلوم، اور اسی پر سارے مدینے والوں کا گزارا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو منافقین کے لیے تھی کہ یہ کوئی عرب کا قبیلہ نہیں تھا، اب تک قبیلوں سے جنگ ہوئی تھی، یہ تربیت یافتہ، ٹریننگ یافتہ فوج تھی، اور وہ بھی بڑے بڑے ملکوں کی، عیسائیوں کی، لہذا اپنے آپ کو مارنا تھا، وہ ان کے سامنے لے جا کر کھڑے کرنا اپنے آپ کو۔ یہ منافقین کا وہم تھا، گمان تھا، جو ماحول بنایا تھا منافقین نے کہ بالکل یہ مدینے سے نکلنے کا موقع نہیں ہے، جانے کا موقع نہیں ہے، یہ جنگ تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایسا ماحول بنایا منافقین نے چاروں طرف مدینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں سورہ توبہ میں، جو نہیں جانا چاہتا اس غزوے میں نہ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ حرض المؤمنین، مومنین کو ابھاریے جہاد پر، جو آپ کے ساتھ چلیں آپ جائیے لے کے۔ اس کے بعد اللہ نے آیتیں اتاری کہ تم کیا ماحول بنا رہے ہو، تم کس سے ڈرا رہے ہو؟ روم کی فوج سے۔ تم کو معلوم ہے اللہ نے اسلام کو کہاں سے نکالا ہے؟ صرف 2 لوگ تھے غار سور میں، اذ ہما فی الغار، اللہ نے وہ موقع یاد دلایا۔ سارے صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور غار میں ہے، غار سور میں۔ ابو جہل بار بار کہہ رہا تھا اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آئے گا، افضل الانبیاء افضل الامت دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اس کے گمان کے مطابق میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا یہ دونوں کو ختم کر دو، قصہ ختم، اسلام ختم۔ کون رہے گا؟ کس کے پاس وحی آئے گی؟ کون ہے؟ بے چین تھا وہ، اعلان پہ اعلان کر رہا تھا، 100 سرخ اونٹنیاں دوں گا جو زندہ مردہ پکڑ کے لائے۔ جتنے راستے تھے مدینے جانے کے، ہر راستے پہ اس نے آدمی دوڑا دیے، اور اتنا چالاک کہ اپنے ساتھ ایک ریگستان کے ماہر کو اپنے ساتھ لیا، جو جانوروں کی غلاظتوں کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے قافلہ کب گزرا ہے، اتنے ماہر ہوتے تھے وہ۔ چنانچہ وہی ریگستان کا ماہر جو حبشی تھا، سیاہ فام تھا، وہی ابو جہل کو لے کے پہنچا تھا غار سور تک، اور اس نے کہا کہ تمہارا جو مقصد ہے، تم جس کو تلاش کر رہے ہو وہ یہیں کہیں ہے۔ کتنا ماہر رہا ہوگا اندازہ لگائیے، وہ کوئی پڑھائی لکھائی کا یا کوئی تحقیق کا زمانہ نہیں تھا،
وہ تجربے تھے لوگوں کے پاس ریگستان کے، اور بالکل صحیح پہنچایا تھا وہ سیاہ فام ابو جہل کو۔ اتنا قریب پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط ایمان صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کو دیکھا یوں سر جھکا کے، ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو جملہ اللہ نے سورہ توبہ میں نازل کیا کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا، سارے صحابہ جا چکے تھے۔ مکے میں جب بھی ابو جہل غلط ارادہ کرتا، صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حملہ کرنا آسان نہ ہوتا، لیکن یہ تو اتنا اچھا موقع تھا ابو جہل کے لیے، وہاں سے صاف بچا کے نکالا ہے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وقت کا فرعون آ چکا تھا بالکل قریب اپنے پورے غلط ارادوں کے ساتھ۔ تو جو رب وہاں سے اسلام کو نکالا، اس اسلام کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے یہ اسلام کے چراغ کو مٹانا اور بجھانا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو یہ نہیں ہونے والا، تکلیفیں دے دیں گے، آزمائشیں آ جائیں گی مسلمانوں کے لیے، اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہے دشمن، واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے غالب کر کے رہے گا پوری دنیا کے اوپر۔ اللہ نے یہ یاد دلایا اس وقت مسلمانوں کو کہ جو اللہ اتنا ساتھ دے سکتا ہے، یہاں تو تم سب کے سب ساتھ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، تو اب کس بات کا خوف؟ منافق ماحول بنانے دو، مسلمان ویسے بھی پہلے سے تیار تھے، لیکن ان آیتوں نے ایک نئی جان پیدا کر دی صحابہ میں، مسلمانوں میں، اور بالکل تیار ہو گئے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے۔ اندازہ لگائیے، ایک ہوتا ہے دشمن پہ غلبہ جہاد کرنے کے بعد کہ ہم ان سے لڑے، ان پر غالب آئے، ہماری طاقت کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے، وہ شکست کھا گئے، جیسا کہ بدر میں ہوا، جیسا کہ احزاب میں ہوا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا، ساری تیاریاں ہیں وہاں روم کے پاس، اور یہاں کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہاں تربیت یافتہ فوج ہے اور یہاں کوئی تربیت نہیں ہے، یہاں تو تربیت ایمان کی، عبادتوں کی دی جا رہی ہے۔ یہ فوج نکلی ہے، یہ قافلہ مسلمانوں کا مدینے سے، ابھی آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا، ایک ڈر پیدا ہو گیا روم کی فوج کے دل میں مسلمانوں کا۔ اسے کہا جاتا ہے ایمان کا خوف، ایمان کا رعب۔ آج جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارا ڈر کہاں چلا گیا کافروں پر، الٹا ان کا خوف ہمارے دلوں میں چھایا ہوا ہے، یہ الٹ گئی ہے بالکل کشتی۔ تو وہ جو ایمان کا خوف ہوتا ہے، جب مضبوط ایمان ہو، دل لبریز ہو ایمان سے، کفار کے دل میں ایک ہیبت بیٹھتی ہے مسلمانوں کی، چہرہ دیکھ کے، عبادتیں دیکھ کے، تکبیریں سن کر بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کے۔ ابھی دیکھا نہیں ہے انہوں نے مسلمانوں کو، ابھی قافلے کا سامنا نہیں ہوا، میدان چھوڑ کے پوری فوج بھاگ گئی ملک روم۔ یہ ایک عجیب مسلمانوں کا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ جب تبوک میں پہنچے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ کھونٹے گڑے ہوئے ہیں جس میں وہ اپنے جانوروں کو باندھے تھے، جس میں وہ اپنے خیموں کو لگائے تھے، وہ کھونٹے ثابت ہیں لیکن فوج نہیں ہے، سب بھاگ کھڑی ہوئی۔ پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہفتہ 10 دن قیام کیا کہ شاید وہ آ جائیں اور پھر لڑائی ہو، لیکن جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، وہ کہاں آنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس پورے واقعے میں بڑا سبق ہے، اللہ مدد کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے قیامت تک مسلمانوں کی۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، ایمان ویسا ہو۔ 2 لوگوں کے ذریعے اللہ نے پورے ایمان کو غالب کیا کہ جہاں 2 کا خاتمہ قصہ ختم تھا کفار کے کہنے کے مطابق، لیکن وہاں سے اللہ نے غلبہ دیا پورے مسلمانوں کو اور پورے اسلام کو۔ آج تو 2 ارب سے بھی زیادہ ہیں ہم دنیا کے اندر، 2 کروڑ کیا چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پر ہیبت، ہم پر خوف۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نہ قوت ہے، نہ غلبہ ہے، نہ ایمانی طاقت ہے، نہ وہ عبادت ہے۔ حکومتیں ہیں تو آپس میں بٹی ہوئی ہیں، نہ وہ آپسی اتحاد ہے، اتفاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اگر پھر سے لوٹ کر آ جائے تو آج بھی مسلمانوں ہی کا، اسلام ہی کا انشاءاللہ غلبہ ہوگا۔ یہ قرآن کی آیتیں بہت حوصلہ دے رہی ہیں، بہت سبق دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کے دلوں میں وہ ایمان پیدا فرمائے،
وہ صبر اور وہ تقوی پیدا فرمائے، مسلمانوں کی ہیبت کفار کے دلوں میں پھر سے پیدا فرمائے، اور اسلام کا غلبہ اور سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔